اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ابراہیم جلیس کی کہانی جانور۔ کل آدھی رات کو مولوی فتح علی گول باغ میں ایک عورت کے ساتھ پکڑے گئے۔ ہر شخص یہی کہہ رہا اور پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں گویا سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑا تھا۔ کبھی خیال ہوتا اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی سوچتا آدمی اندر کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر کچھ اور۔ جو آدمی خول کے اندر ہوتا ہے وہ بالعموم اس آدمی سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ مولوی فتح علی جن کے ماتھے پر داغ سجدہ ہے، ایک بالشت گنگا جمنی داڑھی ہے، محلہ پرانی انارکلی کے معزز اور معتبر آدمی کہ محلے والے اپنے جھگڑے ٹنٹے پولیس تھانے میں طے کرنے کے بجائے انہی کے پاس چکایا کرتے تھے۔ پیش امام کی غیر حاضری میں ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ اور تو اور گھر میں ایک نیک بیوی، 2 جوان لڑکے اور 3 بالغ لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد مولوی فتح علی کی یہ شرمناک حرکت، پھر یہ کہ ان کی عمر کیا ایسے افعال کے لیے موزوں تھی؟ 45-50 کے لگ بھگ ہو رہے تھے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور لبے گور بھی عورت ہے۔ الہی توبہ! بات سارے محلے میں پھیل گئی تھی، باتیں بن گئی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، سن رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا، مگر آج مولوی فتح علی دن بھر دفتر نہ آئے تو یقین میں اور مجھ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دفتر کے دوسرے کلرک ساتھی کہہ رہے تھے، اگر یہ بات جھوٹ ہے تو وہ یوں منہ چھپائے کیوں گھر بیٹھ رہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ ایک کلرک نے تو چپکے سے سپرنٹینڈنٹ کو ان کی جگہ اپنی ترقی کے لیے درخواست بھی دے دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ کبھی دفتر نہ آئیں گے۔ ایسے شرمناک واقعے کے بعد ان کے پاس دفتر آنے کی کیا صورت رہ گئی تھی؟ دفتر میں مولوی فتح علی کی واقعی بڑی عزت تھی۔ ہم سب سے سینئر کلرک تھے، کام کے اتنے محنتی کہ صبح 7 بجے دفتر آتے اور شام کے 8 بجے دفتر سے نکلتے۔ ڈرافٹ تو اتنے اچھے لکھتے کہ انگریز افسر تک ان کے ڈرافٹ سے ایک لفظ نہ کاٹتا، بس چپ چاپ دستخط کر دیتا تھا۔ تنخواہ نہ زیادہ تھی نہ کم، لیکن مہنگائی اور بدحالی کے زمانے میں جبکہ ہر کلرک کے خوابوں میں رشوت کے روپوں کے چمکیلے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، مولوی فتح علی نے جائز تنخواہ کے روپوں کے اوپر رشوت کا 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ اہل معاملہ ان کی ہتھیلی چمکانا چاہتے تو وہ مسکرا کر انہیں اپنی ہتھیلی کی لکیریں دکھاتے۔ ہاتھ میں قینچی ہے، روپیہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، آپ کا کام تو اللہ پورا کر دے گا۔ اس کے بعد وہ خود ہی اس کام کو کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کی شہرت پرانی انارکلی کے علاوہ اس لاہور میں بھی پھیل گئی تھی جو ڈپٹی کمشنر آفس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ مگر یہی مولوی فتح علی کل آدھی رات کو گول باغ میں ایک عورت کے ساتھ دفتر سے گھر جاتے ہوئے راستے میں پاکستان ٹی سٹال کے پاس مجھے غلام محمد ملا، جس نے اپنی بڑی بڑی خوفناک مونچھوں میں بل دیتے ہوئے پورے غنڈے پن کے ساتھ ایک آنکھ مار کر پوچھا، سناؤ جی بابو جی، آپ کے دوست مولوی فتح علی کہاں ہیں؟ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ پوچھوں یا جواب دوں، اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، جیسے اس کے سوال کا جواب ایک ایسا ہی بھرپور قہقہا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے روک کر کچھ بات کرنی چاہی، مگر اس کے ساتھ کوئی آوارہ عورت تھی جسے وہ سائیکل پر سامنے کے ڈنڈے پر بٹھا کر سوار ہو گیا اور فرار ہو گیا۔ غلام محمد کی اس حرکت کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مولوی فتح علی کی اس شرمناک حرکت کا غلام محمد سے بھی یقیناً گہرا تعلق ہے، کیونکہ غلام محمد مولوی کا ہمسایہ تھا اور یہ ہمسائیگی بہت پرانی تھی۔ پاکستان بننے یا لاہور آنے سے پہلے جب مولوی فتح علی دہلی میں پھاٹک حبش خاں میں رہتے تھے، تب بھی غلام محمد ان کا ہمسایہ تھا۔ فسادات کے زمانے میں جب دہلی لٹنے لگی، جلنے لگی، مرنے لگی، اس وقت یہ خبر کسی نے مشہور کر دی تھی کہ وہ سبزی منڈی کے بلوے میں مارا گیا۔ مولوی فتح علی اس کی بیوی اور بچے کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے والے پناہ گزیں کیمپ میں لے آئے۔ بڑی ڈھارس دی، عمر بھر کفالت کا ذمہ لیا، مگر ہمایوں کے مقبرے پہنچ کر انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ غلام محمد زندہ ہے اور مقبرے کی سیڑھیوں پر بیٹھا اپنے بیوی بچوں کے لیے زار و قطار رو رہا ہے۔ مولوی فتح علی اور اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا تو ان کے پیروں پر گر گیا۔ وہ غنڈا جو پھاٹک حبش خاں کے علاوہ دلی کے دوسرے محلوں میں بھی بدماشی اور غنڈہ گردی میں ہیرو مانا جاتا تھا، جس نے پولیس کے آگے کبھی سر نہ جھکایا تھا، مولوی کا ہمیشہ کے لیے بندہ بے دام ہو گیا۔ پھر دونوں اکٹھے
مہاجرین کے آخری قافلے کے ساتھ لاہور پہنچے اور یہاں آ کر غلام محمد نے ایک کے بجائے 2 مکانوں پر قبضہ کیا۔ بڑے مکان پر تو خود قابض ہو گیا اور چھوٹا مکان مولوی فتح علی کو دے دیا، لیکن لاہور آ کر دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہوتے گئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دونوں ہمسائے تھے اور لڑائی شرط ہمسائیگی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مولوی فتح علی مسجد تھے اور غلام محمد خرابات۔ غلام محمد نے یہاں آ کر بھی وہی غنڈہ پن شروع کر دیا جس کی بدولت وہ دہلی میں ایک بار جیل بھی جا چکا تھا۔ مولوی فتح علی اس کو ہمیشہ سمجھاتے، مناتے، نصیحتیں کرتے، ڈانٹتے، پیار کرتے۔ غلام محمد ان کا تھوڑا بہت احترام تو کرتا تھا، لیکن ایک بار تو اس نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ ایک بار رمضان شریف کی رات تھی، مولوی فتح علی تراویح پڑھ کر آدھی رات کو گھر لوٹ رہے تھے کہ گول باغ کے قریب ایک عورت کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ مولوی فتح علی دوڑے دوڑے اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ غلام محمد اور اس کے 3-4 ساتھی ایک 14-15 برس کی لڑکی کو گھیرے کھڑے ہیں۔ لڑکی نے جوں ہی مولوی کو دیکھا دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے ان غنڈوں سے بچاؤ۔ غلام محمد مولوی کا سارا احترام دل سے نکال پھینک کر غرایا، مولوی جی ادھر کیا نماز پڑھنے آئے ہو؟ یہ باغ ہے، مسجد نہیں ہے، چھوڑ دو اس لڑکی کو، یہ ہماری ہے۔ مولوی فتح علی نے غلام محمد کو خوب ڈانٹا، پھٹکارا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا، مگر اسی اثنا میں ٹاؤن ہال کی طرف سے آتی ہوئی ایک کار کی روشنی اندھیرے میں پھیل گئی۔ غلام محمد اور دوسرے غنڈے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کار جیسے ہی قریب آئی مولوی نے آواز دے کر روک لی۔ کار میں کوئی رومانوی مزاج جوڑا بیٹھا تھا۔ مولوی نے سارا واقعہ سنایا اور اسی کار میں اس لڑکی کو بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ دوسرے دن صبح اسی بات پر مولوی فتح علی سے غلام محمد جھگڑ پڑا کہ انہوں نے شیر کے سامنے سے گوشت ہٹا لیا تھا، مگر مولوی فتح علی کہتے تھے کہ انہوں نے اس لڑکی کو نہیں بچایا ہے بلکہ غلام محمد کی بیوی اور بچے کو دوسری بار بچایا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے مولوی فتح علی اور غلام محمد میں بڑے زوروں کی ٹھن گئی تھی اور وہ مولوی سے بدلہ لینے کی خاطر ان کے خلاف بڑی بے سروپا، غلیظ اور واہیات افواہیں اڑانے لگا تھا۔ میں نے سمجھا کہ کل رات کو مولوی صاحب کا کسی عورت کے ساتھ پکڑا جانا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو گول باغ میں پیش آنے کے بجائے دراصل غلام محمد کے گندے ذہن میں رونما ہوا ہے۔ میں غلام محمد کے اس گول باغ والے واقعے سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے مجھے یقین ہو گیا کہ غلام محمد نے مولوی فتح علی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ آخری حربہ استعمال کیا ہے اور اپنی زندگی کی اس اندھیری اور فحش رات کو زبردستی مولوی فتح علی کی زندگی میں داخل کر دیا ہے اور اس رات کے منظر میں اپنی جگہ پر مولوی فتح علی کو کھڑا کیا ہے۔ اب مجھے کچھ اطمینان سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے گھر جانے کے بجائے پہلے مولوی فتح علی کے گھر جانا مناسب سمجھا، کیونکہ میرے دل سے غلط فہمی بڑی حد تک دور ہو گئی تھی اور اب ان سے ملنے میں نہ مجھے کوئی عار تھا اور نہ ان کے شرمانے کا کوئی امکان تھا۔ راستے میں اورنگ زیب ہوٹل کے پاس مجھے عبدالرشید ملا، جو میرا اور فتح علی کا مشترکہ اور گہرا دوست تھا۔ ہم تینوں ہر شام اورنگ زیب ہوٹل میں بیٹھتے، ریڈیو پر رات کی خبریں سنتے، اخبارات پڑھتے، چائے پیتے اور گپے ہانکتے تھے۔ عبدالرشید آج خلاف معمول شام سے پہلے ہی ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی، اوہ آؤ آؤ، تمہیں ایک بڑی حیرتناک خبر سناؤں۔ اندر جا کر اس نے چائے کا آرڈر دیا اور ادھر ادھر دیکھ کر بڑے آزادانہ لہجے میں بولا، کیا بتاؤں یار، اپنے مولوی نے تو رات لٹیا ہی ڈبو دی۔ تم نے سنا رات مولوی؟ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، مگر میرا خیال ہے یہ جھوٹ ہے، اس میں مجھے غلام محمد کی کوئی ناپاک سازش معلوم ہوتی ہے۔ عبدالرشید نے کہا نہیں یار، کسی کی سازش نہیں، مجھے ابھی ایدو ملا تھا جو یہاں کے تھانے کا سپاہی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اسی نے کل رات مولوی کو ایک عورت کے ساتھ پکڑا ہے۔ مولوی اور وہ عورت رات بھر حوالات میں رہے۔ میں نے پوچھا وہ عورت کون تھی؟ رشید نے جواب دیا پتہ نہیں کون تھی، بہرحال جو بھی تھی بڑی آوارہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک 45-50 کے بوڑھے کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے رشید سے پوچھا تم آج مولوی سے ملے تھے؟ رشید نے جواب دیا اب اس سے کیا ملنا ہے اور کیا وہ اب ہم سے مل سکتا ہے؟ میں نے کہا آؤ چلو اس سے ملیں، ہمیں تو کم از کم اس سے ملنا ہی چاہیے۔ سچ پوچھو تو جانے کیا بات ہے، مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ مجھے یقین کر لینا چاہیے، سبھی کہہ رہے ہیں اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو، اس کے بعد شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، مگر اب بھی میرے دل میں شبہ اور یقین میں عجیب سی کشمکش ہے۔ عبدالرشید نے کہا میں تو اب اس سے ملنے کو بیکار سمجھتا ہوں، وہ نہیں ملے گا۔ میں نے اسے مجبور کیا تم چلو تو صحیح، یہ سمجھ کر ملیں گے جیسے آخری بار مل رہے ہوں۔
ہم دونوں اورنگزیب ہوٹل سے باہر نکلے۔ امرتسری بھائیوں کی تمباکو شاپ تک پہنچے ہی تھے کہ مولوی فتح علی کا بڑا لڑکا رفیع ملا، جو دوائیوں کا بکس اٹھائے جا رہا تھا اور جس کے پیچھے ڈاکٹر منور علی MBBS چل رہا تھا۔ میں نے رفیع سے پوچھا، کیوں رفیع، کیا بات ہے، خیریت؟ رفیع بڑا پریشان گھبرایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے صرف یہی کہا، امی جی۔ اتنا ہی کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ عبدالرشید نے یہ سن کر مجھ سے کہا، معلوم ہوتا ہے بیچاری نیک عورت مولوی کی شرمناک حرکت کا صدمہ سہار نہ سکی۔ وہ خاموش چلتا رہا۔ ہم دونوں مولوی کے گھر پہنچے، دستک دی۔ ڈاکٹر اندر تھا۔ راشد باہر نکلا اور بولا، ٹھہریے، ابھی ابا جی کو بھیجتا ہوں۔ ہم دونوں کو باہر سڑک پر ہی ٹھہرنا پڑا، کیونکہ مولوی کے گھر کوئی بیٹھک ہی نہیں تھی، صرف 2 کمروں کا گھر تھا۔ اسی لیے مولوی نے اورنگزیب ہوٹل کو اپنا ڈرائنگ روم، دیوان خانہ، بیٹھک سبھی کچھ بنایا ہوا تھا۔ بڑی دیر تک مولوی باہر نہ آیا۔ جب ڈاکٹر باہر نکلا تو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ مولوی کی بیوی نے خودکشی کی خاطر 1.5 تولہ افیون کھا لی تھی۔ رفیع پھر ڈاکٹر کے ساتھ غالباً دوائی لینے چلا گیا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ مولوی نے سچ مچ مولویوں کی دیرینہ روایات کو برقرار رکھا ہے۔ وہ اب ہم سے نہیں ملنا چاہتا۔ ہم واپس جانے ہی والے تھے کہ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی، جو ذرا سا کھلا ہوا تھا اور جس میں سے مولوی چور کی طرح جھانک رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور قریب جا کر کہا، مولوی دروازہ کھولو، چھپنے سے کیا فائدہ؟ ہم تمہارے بے تکلف اور ہمدرد دوست ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم تیار ہیں۔ ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ مولوی نے دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ وہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ باورچی خانہ، غسل خانہ، کباڑ خانہ سبھی کچھ تھا، جس میں ایک طرف چولہا تھا، دوسری طرف نلکا تھا، ٹرنک رکھے تھے، جھوٹے برتن پانی کی بالٹی کے پاس پڑے تھے۔ مولوی نے ہمیں ٹرنکوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میلے کپڑوں کی بڑی سی گٹھری پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مرجھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر ہم تینوں خاموش رہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیوں بھائی، بھابھی اب خطرے سے باہر ہے نا؟ مولوی نے بجھی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں بچ گئی۔ رشید نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے غصے سے رشید کی طرف دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رشید اس وقت کوئی ایسی بات پوچھے جس کا تعلق کل رات والے واقعے سے ہو۔ مولوی نے رشید کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، اور پھر یکبارگی تیز اور غصہ آمیز لہجے میں بولنے لگا، تم میرا گھر دیکھ رہے ہو؟ ایک بڑے مکان کے لیے کوئی 15-20 درخواستیں دے چکا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہی 2 کمرے، بلکہ ایک ہی، یہ کمرہ ہے، اسے کمرہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر گھورنے لگا، جیسے جواب چاہتا ہو، جیسے اسے معلوم ہے کہ ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، جیسے ہم اس سے مخاطب نہیں، جیسے ہم اس کے روزانہ ملنے والے دوست نہیں، بلکہ محکمہ آباد کاری کے افسر ہیں۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا، مجھے پاکستان آئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال سے میں اپنی بیوی، 2 جوان لڑکوں اور 3 بالغ لڑکیوں کے ساتھ اسی کمرے میں قید ہوں۔ بتاؤ میں کب تک قید رہوں؟ میں بھی انسان ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جاؤ، مجھے اسی قید میں گھٹ کر مر جانے دو، یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ۔ اور وہ خود ہی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اندر سے اس کی بیوی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم 2-3 لمحے وہیں بیٹھے رہے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ راستے بھر رشید بالکل خاموش رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا بات کی جائے۔ ہم پھر اورنگزیب ہوٹل میں گئے۔ وہاں محلے کا تھانے دار خان ریاض محمد بھی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر چائے پینے کی دعوت دی۔ ہم اس کی میز پر بیٹھ گئے تو اس نے پیالی سے چائے تشتری میں اونڈیلی، 2 گھونٹ پیے اور چائے میں بھیگی ہوئی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، یار رشید، وہ تمہارا دوست مولوی فتح علی بھی عجیب آدمی نکلا۔ اپنی بیوی کو سیر کرانے آدھی رات کو گول باغ چلا آیا۔ لا حول ولا قوت، ایسے کاموں کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی؟ رشید اور میں نے یکلخت ایک آواز ہو کر حیرت سے پوچھا، کیا وہ اس کی بیوی تھی؟ تھانے دار اپنی رو میں بولے چلا جا رہا تھا، توبہ توبہ، انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والوں کو بھی پاکستان کی عزت کا کوئی خیال نہیں، تو پھر پاکستان کا کیا حشر ہوگا؟ کیوں جی؟ مگر ہم دونوں آباد کاری کے افسروں کی طرح خاموش چپ چاپ بت بنے بیٹھے تھے۔